الذین جو یبخلون بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ لفظی معنی امر سے ہے، لفظی معنی تو حکم کرنا ہے، لیکن اس سے تلقین مراد لی جاتی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ اور تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، الناس لوگوں کو بھی، بالبخل بخل کی، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، بخل کی ترغیب دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں، ما جو آتاہم اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عَذَابًا مُهِينًا رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ پچھلی آیت میں انسانی حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بندے پر اپنا حق بیان فرمایا، پھر والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر پڑوسیوں کا، یتیم، مسکین، مسافر، اور اسی طرح جو ماتحت ہیں ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ اب یہ اگلی آیات بھی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تعلقات کے اندر اور احترام اور مدد اور تعاون یہ حق رکھا ہے اور حسن سلوک حق رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مالی حق بھی رکھا ہے انسانوں پر ایک دوسرے کا، مالی حق بھی رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت سے سرفراز فرمائیں گے، ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا، اور محروم یعنی جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے مال میں، انسان کے مال میں اوروں کا حق بھی رکھا ہے، زکوٰۃ اوروں کا حق ہے، صدقۃ الفطر اوروں کا حق ہے، اسی طرح اور بہت سارے صدقات۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے، قسم کھا بیٹھتا ہے اور نہیں پوری کرتا تو 10 غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ یہ سب وہ حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کے رکھے ہیں انسان کے مال کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا جو حق ہے، مالی حق ہے، وہ نہیں ادا کرتے، اور خاص طور پر اس وقت جب کوئی شخص کھانے پینے سے محتاج ہو جائے تو پورے معاشرے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے کم از کم زندہ رہنے کی حد تک کھانے پینے کا انتظام کرے۔ جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان کو پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہارا کیا اتنا بڑا جرم تھا کہ تم آج جہنم میں جا رہے ہو؟ تو جہاں وہ نماز کا ذکر کریں گے وہاں یہ بھی کہیں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب ہمارے سامنے بھوکا مر رہا ہوتا تھا، ہم اسے کھانا کھلانے تک کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ تو الذین یبخلون، انسانوں کا یہ حق ہے، ایمان والوں کا یہ حق ہے کہ بوقت ضرورت ان کی مدد کی جائے، ان کی معاونت کی جائے۔
الذین یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں بالبخل بخل کی، ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ بتانا یہ ہے ایسی حرکت کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، ایسی حرکت کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، کسی ایمان والے سے ایسی حرکت کی توقع ہی نہیں ہونی چاہیے۔ والذین اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن اور جس کا یکن ہو جاتا ہے الشیطان شیطان لہو اس کا قرینا ساتھی، ومن یکن الشیطان لہو قرینا شیطان جس کا دوست بن گیا، جس کا ساتھی بن گیا، فساء قرینا فساء تو بہت ہی برا ہے، قرینا دوست تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ پچھلی آیت میں تو یہ تھا کہ انسان جب ضرورت مند ہو تو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت پوری کرو۔ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے کہ جب ضرورت پوری کرنی ہے نا کسی کی تو اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے اور دنیا کی شہرت کے لیے نہیں کرنی، دنیا کی شہرت کے لیے کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی دنیا کی شہرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، تو انجام وہی ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، انجام وہی ہے۔ اور یہ شخص کیوں اس برائی میں مبتلا ہوا؟ کسی وجہ سے یہ شیطان کے ساتھ یاری لگا بیٹھا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو نکال کر اس کے دل کے اندر دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی نمود و نمائش اور دنیا کا فیم جسے آپ کہتے ہیں، وہ شیطان نے اس کے دل میں وہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، اب یہ آخرت کے لیے نہیں کرتا، اب یہ اپنے لیے کرتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں شیطان کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے فَسَاءَ قَرِينًا بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا اور کیا ہوتا کیا نقصان تھا علیہم ان کا، لفظی معنی ہے وَمَاذَا علیہم کیا تھا ان پر، یعنی کیا نقصان تھا ان کا، لو اگر آمنو یہ ایمان لاتے، ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کیا نقصان تھا ان کا اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان رکھتے اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پیچھے جب حقوق کی بات شروع ہوئی تو اس میں پہلا حق اللہ کا بیان ہوا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو ایمان لائے لیکن ایمان لا کر بھی ایمان نہ لانے جیسے ہیں، ان دونوں کا ذکر۔ ایمان لاتے کتنا اچھا ہوتا، اور بخل کرتے ہیں نا تو بخل نہ کرتے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یا دوسرے معنوں میں کہ یہ نمود و نمائش کے لیے، دنیا کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور
شیطان کے لیے کر رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کرتے، آخرت کے لیے کرتے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ، اور ہیں، اللہ تعالی، بِهِمْ، ان کے بارے میں، عَلِيمًا، خوب اچھی طرح جاننے والے۔ ان، بے شک، اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتے، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن، اور اگر، تکو، ہوئی یا ہوتی ہے، حسنتن، کوئی بھلائی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کی نیکی اور بھلائی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ يُضَاعِفْهَا ضعف سے ہے، کم از کم دگنے کے معنی میں آتا ہے، ڈبل، کم از کم، اور عمومی معنی اس کا بڑھانا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سینکڑوں گنا بڑھاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو ہزاروں گنا بڑھاتے ہیں۔ یضاعفھا، اللہ اس کے اجر میں، ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ویؤتی، اور اسے عطا فرماتے ہیں، من لدنہ، اپنی جناب سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، یعنی اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کا اجر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ تو اجر میں اضافہ فرماتے ہیں، بہت اضافہ فرماتے ہیں۔ 700 تو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 تو ابتدا ہے، باقی اللہ پاک جس کے لیے چاہتے ہیں پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نہیں کمی کرتے، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ کمی نہ کرے، کمی نہ کرے۔ انسان کی کمی یہ ہے، ایک کمی تو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہ لائے، تو پھر اس کا کوئی عمل بھی ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان تو لائے لیکن اللہ کے لیے نہ کرے، رعاء الناس، لوگوں کے لیے کرے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے تباہی ہیں، بربادی ہے، بے انتہا بڑا نقصان ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، بلکہ اگر نیکی اور بھلائی ہوتی ہے، یضاعفھا، اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کو۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی جناب سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من، سے، کل، ہر، امت، امت، بشہید، گواہ۔ فکیفا، کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، وجئنا، اور لائیں گے ہم، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء، ان سب پر، شہیدا، گواہ بنا کر۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت میں سے گواہ آئے گا، اس سے امت کا نبی مراد ہے، امت کا نبی مراد ہے، اور وہ آ کر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ میری ذمہ داری کیا تھی اور میں نے ادا کی، اور جواباً قوم کا طرز عمل کیا تھا، نبی بتائے گا۔ یہ بات سب کے لیے آگے آ رہا ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ، نبی بتائے گا قوم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا عمل کیا قوم نے، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے،
وہ اللہ کے حضور اپنی گواہی پیش کریں گے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ وہ گواہی حق میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ گواہی خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ 19ویں پارے میں بالکل ابتدا میں ہے، ایک گواہی ایسی بھی ہوگی جو خلاف جائے گی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اگنور کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کفار کے خلاف ہو، ممکن ہے کہ بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی ہو۔ تو وجئنا بک، اور ہم لائیں گے پھر آپ کو علی ہؤلاء، سب پر شہیدا، گواہ بنا کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں قرآن پڑھوں؟ آپ پر تو خود اترا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی پڑھنی۔ جب میں یہاں پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، بس کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے نا آنسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس آیت پر معمولی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کی گواہی دینی ہے، اور اس گواہی میں ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی کہیں بہت سی جگہوں پر امت کے خلاف پڑتی ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ، اس دن، یود، آرزو کرے گا، خواہش کریں گے، الذین کفروا، کافر لوگ خواہش کریں گے، وعصوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی، الرسول، رسول کی، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، لو، کاش، تسوا، برابر کر دیا جائے، بہم، ان کو، الارض، زمین کے، کاش ان کو بھی زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ہوگا اس طرح، حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے کچھ جانوروں کو لائیں گے۔ یہ جانور وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ ہوتا نا جانور کو مارتے ہیں بسا اوقات، اللہ پاک کچھ جانور لائیں گے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اسے کہیں گے چل بدلہ لے، تو مار اس کو۔ جب وہ بدلہ لے گا تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کونوا ترابا، تم مٹی مٹی ہو جاؤ، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی بدلہ تھا۔ اب وہ زمین کے برابر مٹی کر دیے گئے۔ اس وقت کفار جن کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا، یا نبیوں کے نافرمان جن کو اپنے انجام سامنے نظر آ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کاش ہمارا بھی اتنا ہی حساب ہوتا اور ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن کافر لوگ یہ تمنا اور آرزو کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسولوں کی نافرمانیاں کی، وہ تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو بھی زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون، اور وہ نہیں چھپا پائیں گے، اللہ سے حدیثا، کوئی بات، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے۔ بس جی ہاں۔